سعودیہ کا ورک ویزا سٹیمپ کروانے کا پروسیجر اور ڈاکومنٹس، بایومیٹرک کی فیس کیا ہوگی، اگر آپ کا ویزا انجینئرنگ یا ٹیکنیشین کا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، ویزا سٹیمپ ہونے میں اور ویزا پروٹیکٹر ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور سعودی ورک ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد آپ کب تک ٹریول کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے شہباز یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ سعودیہ کا ورک ویزا سعودیہ سے ڈائریکٹ پرچیز کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا سعودی کفیل سعودیہ سے آپ کے ویزے کا وکالہ بنائے گا، جس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویزا پاکستان میں کوئی بھی ایک ایسی ایجنسی کے نام پر بھیج دیا جائے جس کا پاس آپ کا ویزا سٹیمپ کروانے کے لیے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنس نمبر ہو، اور آپ اس ایجنسی سے بات کر چکے ہوں کہ آپ کا ویزا اس پروفیشن کا ہے اور اس ایمبیسی کا ہے، یعنی کہ کراچی یا اسلام آباد، اور لہٰذا آپ ہمیں ویزا سٹیمپ کروا کر دیں۔ ویزے کا وکالہ بنانے کے لیے آپ نے پاکستان میں کسی بھی ایجنسی سے انگلش اور اردو میں دونوں میں نام اور ایجنسی کا نمبر اپنے سعودی کفیل کو سینڈ کر دینا ہے، تاکہ وہ آپ کے ویزا کا وکالہ بنا کر پاکستان میں وکالہ کے تھرو آپ کا ویزا ایجنسی تک بھیج سکے، جس کے بعد سیم ڈے میں یا پھر نیکسٹ ڈے میں آپ کا سعودیہ سے وکالہ بن کر آن لائن ایجنسی کے پاس آ جائے گا۔ ایجنسی کی فیس کی بات کی جائے تو آج کل مارکیٹ میں 22 سے 25 ہزار روپے ویزا کی فیس لی جا رہی ہے۔ سعودی ورک ویزا کے وکالہ بننے کے بعد آپ کو ایک ڈاکومنٹس چاہیے ہوگا جس کو ہم ایگریمنٹ لیٹر یا کانٹریکٹ پیپر بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ آپ کے سعودی کفیل کی جانب سے ایشو کیا جائے گا، اور اس کو غرفہ تجاریہ جسے ہم چیمبر آف کامرس بھی بولتے ہیں، اور اس کو منسٹری آف فورن افیئر سعودیہ سے وہ اٹیسٹڈ کروا کر آپ کو اوریجنل فارم میں بھیج دیا جائے گا۔ کانٹریکٹ پیپر آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ان ڈاکومنٹس کی جس میں آپ نے ویزا سٹیمپنگ کے لیے آپ نے پاکستان میں ریڈی کرنے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے میڈیکل کے لیے آپ کو گیمکا کا پیڈ ڈاکومنٹ ایشو کرنا ہوگا، جس کی فیس $10 ہوتی ہے، جو کہ پاکستانی روپیز میں 4000 روپے کے اراؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے۔ آپ کے گیمکا کے ٹوکن کی سلپ 1 منتھ تک ویلڈ ہوتی ہے۔ گیمکا کا ٹوکن جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا میڈیکل سینٹر اور اس کی لوکیشن لکھی ہوتی ہے۔ جب آپ میڈیکل سینٹر جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ویزا کس ٹریڈ کا ہے، یعنی کس پروفیشن کا ہے، جس کو ہم عربی میں مہینہ بھی کہتے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ویزا کس مہینے پر ہے، یعنی کہ آپ کس ویزا کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ میڈیکل سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، اس میں آپ کو اوریجنل پاسپورٹ، آپ کے اوریجنل CNIC اور آپ کی گیمکا کی سلپ اور 2 عدد وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ تصویریں چاہیے ہوں گی آپ کی۔ اور ان تمام ڈاکومنٹس کے علاوہ آپ نے وہاں پر 20 سے 22 ہزار روپے فیس جمع کروانی ہے۔ میڈیکل سینٹر کی ٹائمنگ کی بات کی جائے تو وہ صبح آپ 9 سے لے کے دوپہر 2 بجے تک وہ آپ کے میڈیکل کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا جتنا جلدی جائیں گے پہلے تو اتنی جلدی آپ کو ٹوکن ملے گا اور آپ کی جلدی باری آئے گی، جس کے بعد وہ آپ کو 3 سے لے کر 5 بجے تک وہ آپ کو رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کو میڈیکل کروانے کے 2 دن بعد ہی ملے گی۔ میڈیکل کروانے کے بعد آپ کو ایک سلپ دے دی جاتی ہے جس کے اوپر آپ کی رپورٹ کلیکشن ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ایک میڈیکل کے بارے میں ایک بات کلیئر کرتے چلیں کہ جب آپ رپورٹ کرواتے ہیں اور آپ کی رپورٹ کلیئر آ جاتی ہے تو اس رپورٹ کی ڈیٹ 2 منتھ تک ویلڈ ہوتی ہے، جو کہ آپ ویزا سٹیمپ کروانے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے 2 منتھس گزر جائیں اور آپ کا ویزا سٹیمپ نہیں ہوتا، یا پھر آپ ویزا سٹیمپ کرنے میں لیٹ کرتے ہیں، یا آپ کا ایجنٹ ویزا سٹیمپ کروانے میں لیٹ کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو میڈیکل رپورٹ دوبارہ سے کروانی پڑتی ہے، جس میں آپ کی فیسیں بھی آپ نے دوبارہ پے کرنی ہوں گی۔ جب آپ کا میڈیکل کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ سٹیپ جو ہے CNIC کی کاپی، پاسپورٹ کی کاپی اور آپ نے ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کی پکچر جو ہے اپنے ایجنٹ کو فارورڈ کر دینی ہے، یا وہ PDF کر دیں، یا پھر آپ ان کو جا کے ہارڈ کاپی میں دے دیں، تاکہ وہ آپ کو ایک نمبر جنریٹ کر کے دیں۔ وہ نمبر لے کر آپ نے اپنے اعتماد آفس میں، یعنی کہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو وہاں پر ٹھوکر نیاز بیگ، اور اسلام آباد میں ہے G9 میں اعتماد آفس ہے، جہاں پر آپ نے جا کر فنگر پرنٹ کروانا ہے۔ فنگر پرنٹ کے لیے جب آپ اعتماد آفس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک ٹوکن دے دیا جاتا ہے، اور وہاں پر بایومیٹرک کی فیس جمع کروانی ہے، جو کہ آج کل 1500 1550 روپے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک سلپ دے دی جائے گی جس کو لے کر آپ نے فنگر پرنٹ کاؤنٹر پر چلے جانا ہے، جہاں پر کاؤنٹر پہ آپ کی ایک کیمرہ کے ساتھ پکچر لی جائے گی اور فنگر پرنٹ لیے جائیں گے۔ اس تمام پروسیجر کے بعد اعتماد آفیسر آپ کو ایک سلپ دے دے گا جس کے اوپر بایومیٹرک ڈن لکھا ہوگا۔ اور فائنلی وہ ڈاکومنٹس جو آپ نے سب ریڈی کرنے ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے ایگریمنٹ لیٹر، جو کہ آپ کو میں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے سعودی کفیل سے سعودیہ سے منگوا لینا ہے، چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹ ہونا، اور منسٹری آف فورن افیئر سے سعودیہ سے وہ اٹیسٹ ہوگا۔ نمبر 2 کی بات کریں تو فرینڈز، آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرانا پاسپورٹ ہے تو وہ بھی ساتھ لگے گا، اور جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ منیمم آپ کا فرام ٹریول ڈیٹ 6 منتھ تک ویلڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ جب آپ اگر ویزا لگوا رہے ہیں تو وہ 6 مہینے سے زیادہ اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے۔
اس کے بعد آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ اور 2 عدد وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچرز بھی چاہیے ہوں گی۔ ٹوٹل آپ نے 4 پکچرز کروا لینی ہے، جس میں آپ کا 2 پکچرز جو ہیں وہ میڈیکل رپورٹ کے لیے چاہیے ہوں گی اور 2 آپ نے جب ویزا اسٹیمپ کروانا ہے تو اس کے لیے چاہیے ہوں گی۔ نمبر 5 پر دیکھیں تو منسٹری آف فورن افیئرس سے اٹیسٹڈ آپ کو FRC چاہیے ہوگا۔ اگر آپ کا ویزا کراچی کا ہے آپ نے نادرا سے اپنا FRC نکلوا لینا ہے۔ FRC نکلوانے کے بعد پھر آپ نے منسٹری آف فورن افیئرس سے اٹیسٹ کروا لینا ہے، اور یہ تو ہوگی کراچی ایمبیسی کی بات۔ اگر آپ اسلام آباد ایمبیسی سے اگر آپ اپنا ویزا اسٹیمپ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ آپ اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو کسی بھی خدمت سینٹر میں جا کر اپنا شناختی کارڈ کی کاپی دے کر یا اوریجنل آپ شناختی کارڈ لے جائیں، اس میں وہ آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، جس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی آپ کو پاکستان منسٹری آف فورن افیئرس سے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوریجنل میڈیکل رپورٹ اور بایو میٹرک کی سلپ جو کہ آپ کو اعتماد آفس سے دی جاتی ہے۔ نمبر 8 کی بات کریں تو نمبر کا پیپر جو آپ کی ایجنسی کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے بایو میٹرک کے لیے، وہ بھی آپ نے پرنٹ کروا لینا ہے۔ نمبر 10 پر وہ آپشن ہے ان کیس اگر آپ سعودیہ میں سیکنڈ ٹائم ورک ویزا پر ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا پہلی ٹائم جب آپ چھٹی گئے تھے اس کا پیپر یا پھر آپ کا خروج نہائی کا پیپر اگر آپ کے پاس موجود ہے، نہیں تو اس کے علاوہ آپ اس کے لیے آپ کسی بھی سعودیہ میں رہنے والے کسی دوست سے آپ جوازات سے پیپر نکلوا سکتے ہیں، جو کہ آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جوازات کا پیپر نکلوانے کے لیے آپ ہمارے سے بھی واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز لاسٹ پوائنٹ کی بات کی جائے تو پروٹیکٹر کے لیے آپ کو نامنیز کی CNIC کی کاپی اور بینک اکاؤنٹ نمبر چاہیے ہوتا ہے، یعنی جب آپ کا ایجنٹ ویزا لگوا لیتا ہے ایمبیسی سے تو اس کے بعد وہ آپ کا ویزا کا پروٹیکٹر کرواتا ہے، اور پروٹیکٹر کے لیے آپ کے کوئی بھی والد یا والدہ یا کوئی ایسا بلڈ ریلیٹیو کی شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے اور بینک اکاؤنٹ نمبر چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا تو فرینڈز ان تمام ڈاکومنٹس کے علاوہ اگر آپ کا ویزا سکل پروفیشن ہے تو اس صورت میں آپ کو نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن یعنی نیوٹیک کی جانب سے SVP سکل ویریفیکیشن پروگرام سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا۔ فرینڈز نیوٹیک ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ کے سکل ویریفیکیشن کر کے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ اس کی بیسیکلی اس ٹائم ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا ویزا کوئی ٹیکنیشین یا کوئی ایسا سکل ورک ویزا ہو، اور اس کے لیے آپ نیوٹیک کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں سعودی عرب کے لیے 221 پروفیشن کے ویزا کے لیے لسٹ ملتی ہے۔ نیوٹیک کی رپورٹ کو آپ کو منسٹری آف فورن افیئرس سے ٹیسٹ نہیں کروانا پڑتا، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی 3 سال کا ڈپلومہ ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو ٹیکنیکل بورڈ سے اٹیسٹ کروانا ہوگا، پھر IBCC سے یعنی انٹر بورڈ کوآرڈینیٹ کمیشن، منسٹری آف فورن افیئرس سے، اور پھر سعودی ایمبیسی سے۔ اسی طرح انجینئرس کی ویزا کی بات کریں تو اس میں آپ اگر سول انجینئر ہیں یا الیکٹریکل انجینئر، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے BSc کی ڈگری چاہیے ہوگی، جو کہ سب سے پہلے HEC سے یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، پھر IBCC سے اور منسٹری آف فورن افیئرس سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سعودی کلچر اور پھر سعودی ایمبیسی سے۔ سعودی کلچر اور سعودی ایمبیسی کی بات کی جائے تو وہ آپ کا ایجنٹ بھی کروا سکتا ہے۔ ان تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا ایجنٹ آپ کے تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے سعودی ایمبیسی میں فارورڈ کر دیتا ہے ویزا اسٹیمپ کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا ورک ویزا 2 سے 3 دن ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے۔ ویزا ایشو ہونے کے بعد آپ ویزا کو آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایجنٹ آپ کو 10 دن کا ٹائم دے گا، جس میں 2 سے 3 دن ورکنگ ڈیز میں آپ کا سعودی ورک ویزا ایمبیسی سے اسٹیمپ ہو کر آ جائے گا۔ باقی کے دن وہ آپ کا پروٹیکٹر کروائے گا، جس میں وہ آپ کی تمام پروٹیکٹر کی آن لائن فیسز جمع کروائے گا، اور اس کے بعد آپ کو ایک پیپر دے دے گا۔ اس پیپر کو لینے کے بعد آپ پروٹیکٹر آفس میں چلے جائیں گے بایو میٹرک کے لیے۔ بایو میٹرک اور پروٹیکٹر ہونے کے بعد ایجنٹ آپ کو آپ کا پاسپورٹ ویزا سمیت آپ کو واپس کر دے گا۔ یاد رہے کہ سعودی ورک ویزا کی پروٹیکٹر کی فیس آپ کا ایجنٹ ہی پے کرے گا۔ اس ویزا پر ٹریول کرنے کے لیے آپ کو OK ٹو بورڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور 1 وے ٹکٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اچھے سے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ حافظ۔